شہریار اور اس کا دوست نے رات کے اندھیرے میں گاڑی ایک سنسان پراسرار اور وسیع و عریض کوٹھی کے سامنے لا کر روکی۔ یہ رادھا بھائی کا ڈیرا تھا۔ دونوں نے بے ہوش زارا کو سنبھالا اور کوٹھی کے پچھلے راستے سے ہوتے ہوئے ایک بڑے سے پرتعیش مگر حبس زدہ ہال میں لے آئے۔ وہاں جھومر کی مدھم روشنی میں رادھا بھائی صوفے پر براجمان ہاتھ میں سگریٹ تھامے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ لے آئے مال؟ رادھا بھائی نے دھوئیں کا چھلا چھوڑتے ہوئے کرخت آواز میں پوچھا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر زہرا کے چہرے سے برقعے کا نقاب ہٹایا۔ روشنی پڑتے ہی زہرا کا معصوم، نکھرا اور بے حد حسین چہرہ چمک اٹھا۔ رادھا بھائی نے اپنی گہری شاطرانہ آنکھوں سے زہرا کو دیکھا اور چند لمحوں کے لیے اس کی خوبصورتی دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ وہ اپنے صوفے سے اٹھی، زہرا کے قریب آئیں اور اس کی ٹھوری کو اپنی لمبی ناخنوں والی انگلیوں سے اوپر اٹھا کر چہرے کا جائزہ لیا۔ پھر اس نے زہرا کی نبض چیک کیا اور اس کی گردن پر ہاتھ لگا کر تسلی کی۔ بالکل ان ٹچ اور نایاب نگینہ ہے۔ رادھا بھائی کے ہونٹوں پر خبیث مسکراہٹ ابھری۔ اس کے مجھے بہت اچھے دام ملیں گے۔ تمہیں اس کی اتنی قیمت دوں گی جو تم نے سوچی بھی نہیں ہوگی۔ اس نے اپنے پاس رکھی بریف کیس سے نوٹوں کی بنڈل نکال کر ڈیسک پر رکھے۔ رقم دے کر شہریار اور اس کے دوست کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بھائی، لڑکی بہت نایاب ہے، قیمت تھوڑی اور بڑھاؤ۔ شہریار نے لالچ میں آ کر کہنا چاہا۔ رادھا بھائی نے سرد اور خونخوار نگاہوں سے ان دونوں کو پڑھا لی۔ زیادہ لالچ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا شہریار، جتنا دیا چپ چاپ اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ یہ رقم بھی ہاتھ سے جائے گی اور جان بھی۔ رادھا بھائی کے ڈارک لہجے اور ہٹے کھٹے گارڈز کو دیکھ کر شہریار کی بولتی بند ہو گئی۔ دونوں نے خاموشی سے پیسوں کا تھیلا اٹھایا اور زہرا کو وہیں بیچ کر تیزی سے کوٹھی سے باہر نکل گئے۔ کچھ گھنٹوں بعد جب دوا کا اثر کم ہوا تو زہرا کی پلکیں سنگین بوجھ تلے ہلیں۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو ایک اجنبی شوخ رنگوں اور بھاری پردوں والے کمرے میں پایا۔ کمرے میں خوشبو کا تیز اور ناگوار عطر پھیلا ہوا تھا۔ زہرا کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنے برقعے اور حجاب کو دیکھا جو بے ترتیبی سے بکھرا ہوا تھا۔ دہشت کے مارے اس کا جسم کانپنے لگا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے بدحواسی میں اٹھنے کی کوشش کی اور بھاگ کر کمرے کے دروازے کی طرف گئی۔ وہ باہر سے مقفل تھا۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو ابا، ارباز۔ زہرا نے دیوانہ وار دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ اس کی دردناک چیخیں کوٹھی کے دالان میں گونجنے لگیں۔ شور سن کر باہر سے تالا کھلنے کی آواز آئی اور دو تین زرق برق کپڑوں اور تیز میک اپ والی لڑکیاں، جن کے ساتھ ایک جابر عورت نائکا بھی تھی، کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے ارے، کیوں گلا پھاڑ رہی ہے نسیم بانو؟ یہ کوئی تمہارا باپ کا گھر نہیں ہے۔ نائکا نے تحقیر سے کہا۔ مجھے جانے دو یہاں سے، مجھے کون لایا یہاں؟ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ زہرا چیخی اور بدحواسی میں ان عورتوں کو پیچھے دھکیل کر باہر بھاگنے لگی۔ صداقت، پکڑو اس سرپھری کو، نائکا نے غصے سے حکم دیا۔ لڑکیوں اور نائکا نے زہرا کو دبوچنے کی کوشش کی پر زہرا نے شیرنی کی طرح مزاحمت کی۔ اس نے پاس پڑا شیشے کا گلدان اٹھا کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے سے ایک لڑکی کے ہاتھ پر وار کر کے اسے پیچھے ہٹایا۔ دور رہو مجھ سے ورنہ میں خود کو مار لوں گی، زہرا ہانپتے ہوئے چیخی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت کی آنکھ تھی۔ بہت گرم خون ہے اس کا، نائکا نے غصے سے دانت پیس کر زہرا کا بازو دبوچا اور ایک زوردار تھپڑ زہرا کے چہرے پر دے مارا۔ زہرا نیچے فرش پر گر پڑی۔ اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے نائکا کی ٹانگ پر زوردار ٹھوکر ماری جس سے وہ بھی لڑکھڑا گئی۔ ہنگامہ اور مار کٹائی بڑھتی جا رہی تھی۔ زہرا اپنی پاک دامنی اور عزت بچانے کے لیے وہاں موجود تمام عورتوں سے اکیلی لڑ رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ ایک بھیانک اور تاریک دلدل میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنا تقریباً ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ زہرا کو اس تاریک کوٹھی میں قید ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ ان 2 دنوں میں اس نے ایک نوالہ حلق سے نیچے اتارا تھا، نہ پانی کی ایک بوند پی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، ہونٹ خشک ہو کر پاپڑی بن چکے تھے اور جسم نڈھال ہو چکا تھا، پر اس کی کوشش اب بھی غیر متزلزل تھی۔ کمرے کا بھاری دروازہ کھلا اور نائکا 2 لڑکیوں کے ساتھ کھانا لے کر اندر داخل ہوئی۔ چل، نخرے بند کر اور چپ چاپ کھانا کھا لے، نائکا نے پلیٹ زہرا کے سامنے پٹختی ہوئی کرخت آواز میں کہا۔ زہرا نے فرش پر پڑے نفی میں سر ہلایا اور ڈش کو ہاتھ سے پرے دھکیل دیا۔ مجھے نہیں کھانا تمہارا کھانا، مجھے مار دو پر میں تمہارے آگے سر نہیں جھکاؤں گی۔ بہت زبان چلتی ہے تیری، نائکا کا پارا چڑھ گیا۔
اس نے اشارہ کیا تو دونوں لڑکیوں نے زہرا کے بازو سختی سے پیچھے کو دبوچ لیے۔ نائکا نے زہرا کے بال پیچھے کھینچے اور اس کی منہ میں سالن اور روٹی کے ٹکڑے ٹھوسنے لگی۔ زہرا نے گھٹن اور تکلیف سے تڑپتے ہوئے منہ پھیرنے کی کوشش کی۔ روٹی کے نوالے باہر نکلے اور سالن اس کے حجاب اور کپڑوں پر گر گیا۔ وہ روتے ہوئے ہچکیاں لینے لگی، پر ان عورتوں کے دلوں میں ذرا رحم نہ آیا۔ بائی سے جا کر کہنا پڑے گا، اس لڑکی کی ضد اب توڑنی پڑے گی۔ ایک لڑکی نے زہرا کی بے بسی دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اگر یہ 2 دن اور یوں ہی بھوکی پیاسی رہی تو مر جائے گی، اور پھر ہم رقم تو گئی ہاتھ سے۔ ایک بار اس کا غرور ٹوٹ گیا نا تو پھر یہ خود ہی سیدھی چلے گی۔ کمرے میں کھڑی ایک اور لڑکی نے دلچسپی سے زہرا کو دیکھا اور تن تن بولی، کیسے توڑنی ہے اس کی ضد؟ بڑی عزت کا پرچار کر رہی ہے نا؟ آج رات ہی اسے بائی کے کسی خاص سیٹ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ایک بار یہ عزت کا بھوت سر سے اتر جائے گا تو آپ ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ خوفناک گفتگو سن کر زہرا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کا پورا وجود دہشت سے کانپ اٹھا۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کرو، مجھے چھوڑ دو۔ وہ دیوانہ وار چیخی اور تڑپی، پر وہ عورتیں اس کے منہ میں زبردستی نیند اور بے ہوشی کی دوا کے چند قطرے انڈیل کر ہنستی ہوئی کمرے کا دروازہ باہر سے مقفل کر کے چلی گئیں۔ دوا کے اثر سے زہرا کا سر گھومنے لگا، پر اس کی روح کرہا رہی تھی۔ وہ لرزتے جسم کے ساتھ فرش پر پیشانی ٹیک کر سجدے میں گر پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا نام رہنے والا سلسلہ شروع ہوا۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے میرے مالک، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ زہرا گڑ گڑا کر اپنے گناہ اور غلطیوں پر خون کے آنسو رونے لگی۔ ابا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ابا۔ مجھے آپ کی مرضی سے اسی لڑکے سے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ میں کیوں اپنی ضد اور جذبات میں اندھی ہو گئی؟ یا اللہ، مجھے میرے ابا کے پاس بھیج دے۔ وہ گھر والوں سے بغاوت اور اپنی نادانیوں کی معافی مانگتی رہی۔ روتے روتے اس کی سانسیں اٹکنے لگیں، گلا روند گیا اور گھٹن کی شدت سے اس کی آواز نکلنا بند ہو گئی۔ آخر کار وہ نڈھال ہو کر اسی طرف فرش پر بے سود پڑی رہ گئی۔ کچھ گھنٹوں بعد دوا کا اثر کم ہوا تو زہرا کو اپنے گرد لوگوں کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں، دہشت کے مارے اس کا سانس رک گیا۔ 3-4 عورتیں اسے زبردستی گھسیٹ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا چکی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں ایک سرخ اور سنہری رنگ کا انتہائی بیہودہ واہیات لباس تھا، جس کا گلا بہت گہرا تھا اور وہ جگہ جگہ سے شفاف اور آریتن تھا۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہی ہو تم لوگ؟ زہرا نے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، پر دوا کی وجہ سے اس کے جسم میں طاقت نہ تھی۔ ان عورتوں نے بغیر کسی رحم کے زہرا کا برقع اور حجاب نوچ کر الگ پھینک دیا۔ زہرا روتی رہی، التجا کرتی رہی، پر انہوں نے زبردستی اسے وہ عریان لباس پہنایا، اس کے چہرے پر گہرا شوخ میک اپ تھوپ دیا اور اس کے کھلے بالوں میں تیز عطر چھڑک دیا۔ زہرا شیشے میں اپنا یہ روپ دیکھ کر زار و قطار رو پڑی۔ اس کا پردہ، اس کی پاک دامنی اور اس کا غرور لمحوں میں تار تار کیا جا رہا تھا، اور وہ کسی بھیانک ترین رات کے پیش خیمے کے سامنے مکمل طور پر بے بس کھڑی تھی۔ زہرا کو اس کمرے سے نکال کر کوٹھی کے ایک الگ نسبتاً کشادہ اور شاہانہ کمرے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں دیواروں پر گہرے پردے لگے تھے اور معطر موم بتیاں جل رہی تھیں۔ نائکا نے زہرا کو بیڈ پر پٹخا، اس کے بکھرے بالوں کو جھڑک کر سنبھالا۔ سن لے لڑکی، سیدھی طرح تمیز سے بیٹھنا، کوئی ڈرامہ یا ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نائکا نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر گھورتے ہوئے دھمکایا۔ بہت بڑا سیٹ آ رہا ہے آج رات، اگر تم نے اسے خوش رکھا تو تمہارا اپنا ہی بھلا ہوگا، کھانا کپڑا آرام سب ملے گا، لیکن اگر تم نے کوئی بدتمیزی یا نخرہ دکھایا نا تو ہم سے برا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ زہرا نے نفرت سے اپنا منہ دوسری طرف پھیرا تو نائکا کا ہاتھ ہوا میں لہرایا، پر اس نے خود کو روک لیا۔ بائی نے تیرے چہرے پر مارنے سے منع کیا کہ اتنے مہنگے چہرے پر نشان نہ آ جائے، ورنہ ایسا حشر کرتی تیرا کہ یاد رکھتی۔ وہ زہرا کو ایک سخت گھورنی سے نواز کر باہر سے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ تنہا ہوتے ہی زہرا نے دیوانہ وار بیڈ پر پڑی بھاری بیڈ شیٹ کو اٹھایا اور اپنے عریان لباس کو چھپاتے ہوئے پورے جسم پر لپیٹ لیا۔ وہ کمرے کے ایک تاریک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری تھی، پر دل میں ایک غیر متزلزل ایمان تھا۔
یا اللہ، تو اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یا رب، میری عزت کی حفاظت فرما۔ مجھے یقین ہے تو میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دے گا، تو مجھے اس دلدل سے نکالے گا۔ وہ مسلسل گڑ گڑا کر اپنے رب کو پکار رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازے کا لاک گھوما۔ ایک بھاری بھرکم عمر رسیدہ سیٹ نشے میں جھومتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں نشے کی شدت سے سرخ اور بند ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی اس کی نظر کونے میں بیڈ شیٹ میں لپٹی زہرا پر پڑی، اس کے بےہودہ چہرے پر زہر آلود مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا اور زہرا کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ واہ بھائی، کیا نایاب نگینہ بھیجا ہے، تم تو بہت پیاری لڑکی ہو، چلو ادھر آؤ میرے پاس۔ زہرا کونے میں دبکی بیڈ شیٹ کو چہرے تک تان کر صرف اپنی خوفزدہ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہلنے سے صاف انکار کر دیا۔ نخرے؟ مجھے نخرے دکھاتی ہو؟ سیٹ نشے میں لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور زہرا کی طرف بڑھا۔ اس نے زہرا کا شانہ دبوچ کر اسے زبردستی اپنی طرف کھینچنا چاہا۔ زہرا چیخی، چھوڑو مجھے، دور ہٹو۔ ابھی زہرا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی ہی تھی کہ اچانک سیٹ کا سانس اٹک گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ دبوچا اور بھیانک قہا کے ساتھ سیدھا فرش پر گرا۔ اس کا سر پاس رکھی لکڑی کی میز سے ٹکرایا اور وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ زہرا دہشت سے چیخ اٹھی۔ ٹوٹ پھوٹ اور گرنے کی آواز سن کر باہر کھڑی لڑکیاں اور نائکا فوراً اندر بھاگی۔ فرش پر سیٹ کو بے سود پڑا دیکھ کر وہ بدحواسی میں زہرا پر جھپٹ پڑی۔ کل موہی، یہ کیا کیا تم نے؟ نائکا نے زہرا کو بالوں سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ تو نے سیٹ کو مار دیا؟ شور سن کر رادھا بھائی خود بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ اس نے فرش پر پڑے اوندھے منہ سیٹ کو دیکھا۔ اس کے قریب جھک کر اس کی نبض ٹٹولی اور سانس چیک کی۔ یہ تو مر چکا ہے۔ رادھا بھائی کے ہاتھ سے سگریٹ چھوٹ کر گر پڑی۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ زاروں قطار روتے ہوئے گڑ گڑائی۔ یہ خود میرے پاس آیا تھا اور اچانک گر گیا، میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو یہاں سے۔ کمرے میں موجود تمام عورتوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ اس سیٹ کا تعلق ملک کے اعلیٰ سیاسی طبقے سے تھا۔ انتہائی با اثر اور با رسوخ انسان تھا، جس کی ایک اشارے پر کوٹھیاں تباہ ہو سکتی تھی۔ اگر پولیس یا اس کے سیاسی لوگوں کو پتہ چلا تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ ایک لڑکی خوف سے کانپنے لگی۔ رادھا بائی نے فوراً خود کو سنبھالا اور باہر کھڑے سیٹ کے ذاتی گارڈز کو اندر بلایا۔ سیٹ صاحب کو دل کا دورہ پڑا، فوراً گاڑی نکالو اور انہیں ہسپتال لے جاؤ۔ رادھا بائی نے گھبرا کر گارڈز کو ہدایت دی۔ گارڈز بدحواسی میں اپنے صاحب کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر ہسپتال بھاگے۔ کچھ ہی دیر میں ہسپتال سے ڈاکٹروں کی طرف سے موت کی تصدیق کی خبر آ گئی۔ سیٹ ہارٹ اٹیک سے مر چکا تھا۔ خبر ملتی رادھا بھائی کی کوٹھی میں سنسنی پھیل گئی۔ رادھا بائی شدید پریشانی میں کمرے کے چکر کاٹنے لگی۔ اب کھیل بگڑ چکا ہے۔ اگر اس کے سیاسی دشمنوں یا خاندان والوں نے پوسٹ مارٹم کروایا یا ذرا سا بھی شک ہوا کہ ہمارے کوٹھے پر مرا ہے منحوس تو ساری تفتیش اس کوٹھے تک آئے گی۔ ہم سب بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ رادھا بھائی کے خدشات بالکل درست ثابت ہوئے۔ سیٹ کی اچانک موت نے پورے سیاسی حلقے میں ہلچل مچا دی تھی اور گھنٹوں کے اندر اندر رادھا بائی کو اپنے ہی ایک باخبر مخبر کا فون آ گیا۔ بائی، جلد سے جلد کوٹھی خالی کر دو۔ پولیس اور خفیہ ایجنسیاں تمہاری طرف نکل چکی ہیں۔ کسی نے مخبری کر دی کہ سیٹ آخری بار تمہاری کوٹھی پر ہی گیا تھا اور وہیں اس کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اگر وہ وہاں پہنچ گئے تو سب رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں گے۔ مخبر کی بات سنتے ہی رادھا بھائی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کوٹھی میں دیسیوں لڑکیوں کو زبردستی قید کر کے رکھا گیا تھا، اور اگر ایک بھی لڑکی نے پولیس کے سامنے زبان کھول دی تو نہ صرف سیٹ کا کیس بلکہ انسانی تسخیری کا بھیانک مقدمہ ان سب کو عمر قید یا سولی تک لے جائے گا۔ رادھا بائی خوف اور شدید طیش کے عالم میں پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ سب کچھ تباہ ہو گیا، صرف اس منحوس لڑکی کی وجہ سے۔ اس نے اپنے تمام تر غصے اور پریشانی کا نشانہ زہرا کو بنایا۔ وہ زہرا کے کمرے میں گھسی، اس کے بال سختی سے نوچے
اور اس کے چہرے پر بے طرفے تھپڑ مارے۔ تو منوس ہے، جب سے پیر رکھا ہے اس گھر میں میری تباہی شروع ہو گئی ہے۔ اگر آج میں پھنسی نہ تو تجھے اپنے ہاتھوں سے زندہ گاڑ دوں گی۔ سب کچھ چھوڑو اور کام پر لگو۔ رادھا بھائی نے اپنے ہٹے کٹے گارڈز کو دھاڑ کر حکم دیا۔ کوٹھی بالکل صاف ملنی چاہیے، ایک ثبوت یا ایک لڑکی بھی یہاں نہیں بچے گی۔ گارڈ نے فوراً زہرا سمیت وہاں قید تمام لڑکیوں کو بے دردی سے دبوچ لیا۔ زہرا اور دیگر لڑکیاں چیختی چلاتی اور رحم کی بھیک مانگتی رہیں، پر گارڈز نے ایک نہ سنی اور زبردستی ان سب کو بے ہوشی کی انجیکشن لگا دیے گئے۔ چند ہی لمحوں میں زہرا اور تمام لڑکیاں بے سدھ ہو کر فرش پر ڈھیلی پڑ گئیں۔ پھر ان تمام بے ہوش لڑکیوں کو جانوروں کی طرح گھسیٹ کر کوٹھی کے پیچھے کھڑی ایک بڑی بند وین کے اندر پھینک دیا گیا اور باہر سے مضبوط تالا لگا دیا گیا۔ دوسری طرف کوٹھی کے اندر صفائی کا کام ایمرجنسی بنیادوں پر شروع ہو گیا تھا۔ تمام ثبوت سامان، شراب کی بوتلیں اور میک اپ کی چیزیں ہٹا دی گئیں، پردے اتار لیے گئے اور چند ہی منٹوں میں اس بدنام کوٹھی کو یوں ویران اور صاف کر دیا گیا جیسے وہاں کبھی کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ وین جناٹے بھرتی ہوئی اس خطرناک جگہ سے کسی نامعلوم تاریک مقام کی طرف منتقل ہونے کے لیے نکل کھڑی ہوئی، جبکہ پیچھے چند ہی منٹوں بعد پولیس کی گاڑیوں کے سائرن فضا میں گونجنے والے تھے۔ رادھا بھائی اپنے نئے روح پوش اڈے کے ایک پرتعیش کمرے میں فون کان سے لگائے چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کشیدگی صاف نمایاں تھی۔ وہ شہر کے اعلیٰ حکام اور میڈیکل بورڈ کے بااثر افراد سے مسلسل رابطے میں تھی تاکہ سیٹھ کی موت کا معاملہ کوٹھی تک پہنچنے سے پہلے دبا دیا جائے۔ سنیے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو صاف بتا رہی ہوں، سیٹھ صاحب کو ہارٹ اٹیک ہی ہوا تھا۔ میرے اڈے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کیس کو یہیں ختم کیجیے، رادھا بھائی نے دبے ہوئے لہجے میں مگر تاکیدی انداز میں کہا۔ دوسری طرف سے بھاری رقم کا مطالبہ کیا گیا۔ میڈیکل رپورٹ میں ہارٹ اٹیک ثابت کرنے اور پولیس فائل کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کی ایک بڑی قیمت مانگی جا رہی تھی۔ رادھا بھائی نے غصے سے دانت پیس کر گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، جتنی رقم آپ نے مانگی مل جائے گی، بس فائل ایسی بند ہونی چاہیے کہ کل کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ کال کاٹ کر اس کے ماتھے کا پسینہ پوچھا۔ معاملے کو سیٹ کرنے، پولیس کو رشوت دینے اور نیا اڈہ قائم کرنے میں پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس ایک ہفتے میں رادھا بھائی کا بہت کا نقصان ہو چکا تھا اور اس سارے نقصان کے ذمہ دار وہ زہرا کو سمجھتی تھی۔ وہ تیش کے عالم میں زہرا کی کمرے کی طرف بڑھی اور زور سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ زہرا بستر کے ایک کونے میں بیٹھی اپنے رب کی یاد میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ دیکھ رہی ہے نا بنوس، رادھا بھائی نے زہرا کے پاس آ کر دھاڑ لگائی، تیرے اس منحوس قدم کی وجہ سے میرا کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن یاد رکھنا ایک ایک روپیہ اب تجھ سے ہی وصول کروں گی۔ زہرا کے چہرے پر کوئی خوف نہ تھا، بلکہ اس کے ہونٹوں پر عجیب پرسکون اور بے خوف مسکراہٹ ابھری۔ اس نے رادھا بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ آپ شاید جانتی نہیں رادھا بھائی، زہرا کا لہجہ بالکل دھیما اور پراسرار تھا، میرا تعلق آپ سے اور آپ کے ان بااثر سیٹوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ میرا تعلق اس اللہ سے جو کائنات کا مالک ہے۔ مجھے اب بھی چھوڑ دیں ورنہ آپ کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہو جائیں گی اور آپ تباہ ہو جائیں گی۔ زہرا کی جرأت مندانہ جواب اور آنکھوں کے عجیب نور نے ایک لمحے کے لیے رادھا بھائی کو اندر تک دہلا دیا۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے ششدر رہ گئی، پر اگلے ہی پل اس کا غصہ سوا ہو گیا۔ تو مجھے دھمکی دیتی ہے؟ رادھا بھائی نے آگے بڑھ کر زہرا کے بال سختی سے دبوچ لیے۔ آج دیکھوں گی کہ تیرے اس تعلق میں کتنی طاقت ہے۔ کیا تیرے اس رب کو تجھ پر ذرا رحم نہیں آتا جو تو اس دلدل میں پڑی ہے؟ وہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے پر انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ زہرا نے بال کھینچنے کی تکلیف کے باوجود ثابت قدمی سے کہا۔ رادھا بھائی نے نفرت سے اسے پیچھے دھکیلا اور کمرے میں موجود لڑکیوں کو اشارہ کیا، اسے ایسا سجاؤ اور سنواروں کے دیکھنے والوں کی نگاہیں ٹھہر جائیں۔ آج یہ ایک نہیں 2-3 سیٹوں کو خوش کرے گی،
اس کا سارا غرور اور یہ اونچی باتیں آج رات ختم ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ زہرا کو دردناک چیخوں کو نظر انداز کر کے غصے سے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ باہر آ کر اس نے فوراً اپنی شاطر اور با اثر دوست ناہید کا نمبر ملایا۔ ہاں ناہید، سب سیٹ ہو گیا۔ آج رات کے لیے بہت زبردست اور نیا بندوبست ہے۔ کسی اچھے امیر اور بھاری سیٹ کو بھیجو، وہ خوش ہو جائیں گے، راتا بائی نے کاروباری لہجے میں کہا۔ دوسری طرف سے ناہید کے ہنسنے کی آواز آئی۔ ارے واہ بھائی، بالکل ٹھیک ہے۔ آج ہی میرے پاس چند بہت بڑے اور امیر پارٹیز کی انکوائری آئی تھی۔ میں ابھی ان سے بات کرتی ہوں اور بہترین سیٹ تیرے اڈے پر بھیجتی ہوں۔ شام کے سائے ڈھلتے ہی زہرا کو ایک بار پھر زبردستی دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ سرخ زرق برق لباس، بھاری زیورات اور شوخ میک اپ کے بوجھ تلے اس کا معصوم وجود دب چکا تھا۔ نائکا کمرے میں ہی موجود تھی اور مسلسل عقاب کی طرح زہرا پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی تاکہ وہ اپنے کپڑے یا میک اپ خراب نہ کرے۔ تھوڑی دیر میں باہر سے کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی تو نائکا اپنے فون پر میسج دیکھ کر مسکرائی۔ سیٹ آ چکا تھا اور اسے زہرا کے کمرے میں بھیجا جا رہا تھا۔ نائکا نے کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے زہرا کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے آخری بار گھورا اور گھٹی ہوئی آواز میں سمجھایا۔ سن لے لڑکی، خاموشی سے اس کے سامنے چلی جانا۔ بائی ابھی تک تیرے ساتھ نرمی سے پیش آ رہی ہیں کیونکہ تو صحیح سلامت اور خوبصورت ہے، اسے تیرے اچھے پیسے مل رہے ہیں، لیکن اگر ایک بار بائی کا دل پھر گیا نا تو تجھے یہاں کے درندے گارڈز کے حوالے کر دیں گی۔ پھر تیرا جو حشر ہوگا تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ چپ چاپ اچھے سے پیش آنا۔ یہ کہہ کر نائکا باہر نکل گئی اور دروازہ لاک کر دیا گیا۔ زہرا نے ایک بار پھر بیڈ پر پڑی بھاری چادر کھینچ کر اپنے وجود پر لپیٹ لی۔ اس نے اپنے سر، چہرے اور جسم کو اس چادر میں یوں ڈھانپ لیا کہ صرف اس کی خوفزدہ، نمناک آنکھیں باہر نظر آ رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ آرام سے کھلا اور ایک شخص اندر آیا۔ زہرا نے کونے میں دبک کر جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر سامنے سے آنے والے شخص کو دیکھا وہ ساکت رہ گئی۔ اس کا دل سینے میں اتنی تیزی سے دھڑکا کہ جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ اس کا پورا وجود پتھر کا ہو گیا۔ وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ شخص کوئی اور نہیں، آلیان تھا۔ مگر یہ پہلے والا سادہ اور عاجز آلیان بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ انتہا کا امیر اور با اثر لگ رہا تھا۔ اس کے جسم پر مہنگا برانڈڈ سوٹ، کلائی پر قیمتی گھڑی اور پاؤں میں چمکتے ہوئے شاندار جوتے تھے۔ اس کا پورا روپ اور روب بدل چکا تھا۔ آلیان نے جیسے قدم آگے بڑھائے اس کی نگاہیں کونے میں چادر میں لپٹی لڑکی پر پڑی اور اس سے وہ آنکھوں پر جا کر ٹھہر گئیں۔ آلیان کا پورا وجود وہیں جم گیا۔ اس کی سانسیں اٹک گئی۔ وہ ان آنکھوں کو دنیا میں کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ یہ وہی غسیلی مغرور آنکھیں تھیں جو اسے پہلے بھی یاد رہی تھیں، پہلے محبت اور حسرت سے اور بعد میں ایک گہرے زخم کی طرح۔ اس ایک لمحے میں آلیان کے ذہن میں وہ بھیانک دن گھوم گیا جب اس کی بہن سدرا کا جنازہ اٹھ رہا تھا اور زہرا اپنے باپ کا غرور بنی نقاب ڈالے اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ اس وقت بھی زہرا کی آنکھیں اسی طرح پھیلی ہوئی تھیں اور خوف سے بھری ہوئی تھیں۔ آلیان نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہ رادا بھائی کے اڈے پر سجائی گئی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ مولوی شمس الدین کی وہی نازوں سے پلی بیٹی زہرا ہے۔ زہرا نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر اپنے وجود پر لپٹی چادر کو اور کس لیا اور بدحواسی کے عالم میں بیڈ سے اتر کر آلیان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے گالوں پر ٹپک رہے تھے۔ آلیان، تم آلیان ہو نا؟ زہرا کی آواز میں امید اور بے بسی کا ملا جلا طوفان تھا۔ تم آلیان ہی ہو، مجھے پہچانو، میں زہرا ہوں، تمہاری پڑوسن، مولوی شمس الدین کی بیٹی۔ آلیان، خدا کا واسطے میری بات کا یقین کرو، میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئی، مجھے دھوکے سے زبردستی یہاں لا کر بیچا گیا ہے۔ زہرا دیوانہ وار اپنے بے گناہ ہونے کی صفائیاں دیے جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا دل نکال کر سامنے رکھ دے۔ آلیان بالکل ساکت کھڑا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات برف کی طرح ٹھنڈے اور سخت تھے۔ اس کی گہری سنجیدہ آنکھیں زہرا کے وجود پر جمی تھیں۔ میں تمہیں جانتا ہوں زہرا۔ آلیان کی بھاری سحر انگیز آواز کمرے میں گونجی۔ میں تمہیں کیسے نہیں پہچانوں گا؟
تمہاری ان آنکھوں کو تو میں اندھیروں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ آلیان کے اس جملے پر زہرا لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی مسکراہٹ اور امید اور گہری ہو گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تم جانتے ہو نا آلیان، تم تو مجھے بچپن سے جانتے ہو، تم جانتے ہو میں ایسی نہیں ہوں۔ ان لوگوں نے 2 دن سے مجھے بھوکا رکھا ہے، مجھے زبردستی یہ لباس پہنایا ہے، مجھ پر ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ۔ آلیان تم تو بہت شریف انسان ہو، تم اللہ والے ہو، تم میری مدد کرو گے نا؟ مجھے اس جہنم سے نکالو خدا کے لیے۔ زہرا نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ آلیان کے ہونٹوں پر انتہائی تلخ، زہر آلود اور دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی قیمتی سوٹ کے بٹن درست کیے اور زہرا کے بالکل قریب آیا۔ شریف؟ عالیہ نے ہنس کر نفی میں سر ہلایا۔ تم غلط فہمی ہو زہرا، تم جس عالیان کو جانتی تھی، جو شرافت اور دینداری کا برقع اوڑھے گھومتا تھا، وہ عالیان تو اسی دن مر گیا تھا جس دن تم نے اور تمہارے باپ نے میری بہن سدرا پر آوارگی کا ٹھپا لگا کر اسے مرنے پر مجبور کیا تھا۔ زہرا کا سانس جیسے حلق میں ہی اٹک گیا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ عالیان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ عالیان کا لہجہ برف کی طرح سرد اور شفاف ہو گیا۔ میں اب ویسا بالکل نہیں ہوں جیسا تم سوچ رہی ہو۔ آج میرے پاس دولت ہے، طاقت ہے، اور وہ ہر شے ہے جو تمہارے باپ جیسے لوگوں کو جھکانے کے لیے کافی ہے۔ تم سے اور تمہارے باپ مولوی شمس الدین سے بہت حساب باقی ہیں میرے زہرا۔ عالیہ نے زہرا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ ان تمام حسابوں کو، اس تمام رسوائی کو، سودا سود سمیت حساب برابر کرنے کا وقت اب آ گیا ہے۔ زہرا دہشت کے مارے کانپ اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت پھیل گئی۔ اسے لگا کہ عالیان شاید اب اس کے ساتھ کوئی زبردستی کرے گا یا انتقام لے گا۔ اس نے چادر کو اپنے گرد اور کس لیا اور دیوار سے جا لگی۔ عالیہ نے زہرا کی آنکھوں میں پھیلی دہشت کو دیکھا۔ اس کے پاس جانے یا اسے ہاتھ لگانے کے بجائے اس نے نفرت سے اپنا رخ موڑا۔ مجھے تمہیں چھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے زہرا، تمہاری بربادی تو اب شروع ہوئی ہے، عالیہ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، اور زہرا کو اسی خوف اور تاریکی کے ماحول میں تڑپتا چھوڑ کر بڑی شان سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عالیان بھوجل اور روب زدہ قدم اٹھاتا ہوا ڈرائنگ روم میں واپس آیا، جہاں رادھا بائی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ عالیان کو اتنی جلدی اور اتنے سخت چہرے کے ساتھ باہر نکلتے دیکھ کر رادھا بائی کے ہاتھ سے سگریٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ وہ شدید گھبرا گئی۔ کیا ہوا سیٹھ صاحب؟ کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ کیا لڑکی پسند نہیں آئی؟ رادھا بائی نے سراسیمکی میں فوراً پوچھا۔ عالیان کے چہرے پر سرد اور مغرور مسکراہٹ ابھری۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، لڑکی تو مجھے کافی پسند آ گئی ہے، بلکہ بہت اچھی لگی ہے، پر میں جانتا ہوں کہ ایسے اڈوں پر خفیہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، یہاں سیٹوں کی ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے۔ رادھا بھائی نے فوراً ہاتھ نفی میں ہلائے۔ نہیں نہیں سیٹھ صاحب، خدا کی قسم ایسا کچھ نہیں ہے، ہم اپنے خاص گاہکوں کے ساتھ ایسا دھوکہ کبھی نہیں کرتے۔ عالیان ہلکا سا ہنسا اور اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، میں اپنے اصولوں کا پکا ہوں بھائی، اور تم لوگوں کے ان دھندوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ تم لوگ پہلے سیٹوں کو یہاں بلاتے ہو، خفیہ ویڈیوز بناتے ہو اور پھر انہی سے رقم بٹورتے ہو۔ مجھے یہ کھیل نہیں کھیلنا، میں جتنی رقم تم چاہو گی دینے کو تیار ہوں، کیونکہ مجھے وہ لڑکی پسند آ گئی اور وہ مجھے ہر حال میں چاہیے، بس اسے میرے ساتھ بھیج دو۔ عالیان کی بات سن کر رادھا بائی کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں سیٹھ صاحب، یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، ہم کوٹھی کی لڑکیوں کو یوں باہر کسی کے ساتھ نہیں بھیجتے، اور زہرا جیسی خاص لڑکی کو تو بالکل بھی نہیں۔ میرے پاس اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں جو باہر جانے کے لیے تیار ہیں، آپ چاہیں تو ان میں سے کسی اور کو منتخب کر لیں۔ بائی؟ عالیان کی آواز میں ایک دم زہر آلود اور اتنی سخت ہو گئی کہ ڈرائنگ روم میں موجود گارڈز بھی الرٹ ہو گئے۔ جب عالیان کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے نا، تو وہ چیز صرف عالیان کی ہوتی ہے، انکار سننے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ رادھا بائی مزید معذرت کرنے والی تھی کہ عالیہ نے اپنی کوٹ کی اندرونی جیب سے نقد رقم کی ایک بھاری موٹی گٹی نکال کر سیدھی میز پر پٹک دی۔ نوٹوں کی چمک دیکھ کر رادھا بائی کی آنکھوں میں پھیلی رہ گئی۔
اس کا دل رقم پر ڈگمگانے لگا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ زہرا کوئی عام طوائف نہیں بلکہ زبردستی لائی گئی قیدی ہے۔ رادھا بائی نے اپنا گلا کھنکارا اور انتہائی محتاط لہجے میں بولی، سیٹھ صاحب، مجھے رقم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے ساتھ بھیجنے میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس لڑکی کو ہم یہاں زبردستی لائے ہیں۔ وہ کسی بھی وقت شور مچا سکتی ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ گئی تو آپ کے لیے بھی شدید مشکلات کھڑی کر سکتی ہے۔ آلیان کے ہونٹوں پر مغرور تبسم پھیلا۔ میرے لیے کوئی مشکلات کھڑی نہیں کر سکتا بھائی، اسے ہینڈل کرنا میں خوب جانتا ہوں، تم اس کی فکر چھوڑو۔ پر ہم اپنی خریدی ہوئی لڑکیاں بیچتے نہیں ہیں سیٹھ صاحب۔ رادھا بھائی نے آخری حربہ آزمایا۔ ٹھیک ہے، مت بیچو۔ آلیان نے ایک اور بنڈل میز پر رکھا۔ مجھے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں، بس کچھ دنوں کے لیے چاہیے۔ جتنے دن وہ میرے پاس رہے گی میں تمہیں اس کی اتنی رقم دوں گا جو تم نے سالوں میں نہیں کمائی ہوگی۔ جب میرا دل بھر جائے گا میں اسے خود تمہیں واپس کر جاؤں گا۔ تم رقم بولو۔ رادھا بائی کی آنکھوں میں شدید حرص اور لالچ چمک اٹھا۔ رقم اتنی بڑی تھی کہ انکار کرنا اس کے بس میں ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے پاس بیٹھی متعمد عورت کی طرف دیکھا جس نے فوراً اسبات میں سر ہلا دیا۔ رادھا بھائی نے گہرا سانس لیا اور بولی، ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ اگر وہ لڑکی آپ کے پاس سے بھاگ گئی یا اس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہوگا اور نہ ہی ہم ذمہ دار ہوں گے۔ مجھے منظور ہے، عالیہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ رادھا بھائی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے منہ مانگے دام مانگ لیے۔ عالیہ نے بغیر کوئی سوال کیے مانگی گئی تمام رقم فوراً بائی کے سامنے رکھ دی۔ میں باہر اپنی گاڑی میں جا رہا ہوں، عالیہ نے کہا۔ 5 منٹ کے اندر اندر لڑکی کو گاڑی میں پہنچا دو۔ یہ کہہ کر عالیان روب سے باہر نکل گیا، جبکہ رادھا بھائی اور اس کے ساتھی نوٹوں کے بنڈل سمیٹتے ہوئے زہرا کو اس کے نئے مالک کے حوالے کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ رادھا بھائی کے ایک اشارے پر 2-3 لڑکیاں زہرا کے کمرے میں داخل ہوئیں اور اس کے جسم پر زبردستی چادر لپیٹنے لگی۔ زہرا نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن ایک لڑکی نے اس کا بازو پکڑ کر طنزاً مسکراتے ہوئے کہا، ارے آرام سے نسیم بانو، تیرے تو نصیب ہی کھل گئے۔ وہ جو باہر سیٹ آیا تھا نا، اسے تو اتنی پسند آ گئی کہ اس نے بائک کو منہ مانگی قیمت دے کر تجھے خرید لیا ہے۔ کیا؟ زہرا کے پاؤں تلے سے زمین نکلی۔ ہاں، دوسری لڑکی نے اس کا شانہ سنبھالتے ہوئے کہا، اب تجھے اس کوٹھی میں نہیں رہنا پڑے گا۔ ویسے تو جو بھی سیٹ کسی لڑکی کو یہاں سے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے وہ کبھی زندہ واپس نہیں آتی۔ ایسے درندے ہوتے ہیں کہ سوچ کر بھی روح کانپ جاتی ہے۔ اس نے بھی تجھے جتنی بھاری قیمت میں خریدا ہے نا، اپنے 1-1 روپیے کا بدلہ لے گا۔ وہ تجھے کیا کیا اذیتیں دے گا، میں تو یہ سوچ کر ہی پریشان ہوں۔ نہیں، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ زہرا بدحواسی میں چیخیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں بھاگ جاؤں گی۔ لڑکیاں بے حسی سے ہنس پڑی۔ بھاگ کر کہاں جائے گی؟ وہ تجھے ایسے پنجرے میں رکھے گا جہاں سے تیری چیخیں بھی باہر نہیں نکلیں گی۔ زہرا کا پورا وجود دہشت سے کانپنے لگا۔ اس کے دل نے اندر سے گواہی دی کہ عالیہ نے ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ تو شرفا کا بیٹا تھا، دیندار تھا۔ پر اگلے ہی لمحے اس کے کانوں میں عالیان کا زہر آلود لہجہ اور اس کی دی ہوئی دھمکیاں گونجی، تم سے اور تمہارے باپ سے بہت حساب باقی ہے زہرا۔ زہرا کی آنکھوں سے آباء و اجداد کی عزت اور اپنی جان کے خوف سے آنسو جاری ہو گئے۔ لڑکیوں نے اسے زبردستی گھسیٹ کر باہر لایا اور کوٹھی کے باہر کھڑی عالیان کی سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیل دیا۔ زہرا بدحواسی میں گاڑی میں بتک کر بیٹھ گئی۔ اگلے ہی لمحے عالیان گاڑی کے دوسرے کونے میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک سرد نفرت انگیز زہرا کے سہمے ہوئے وجود پر ڈالی اور ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیا۔ گاڑی رات کی تاریکی کو چیرتی ہوئی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ زہرا گاڑی کے شیشے سے لگی چادر میں خود کو چھپائے زار و قطار رو رہی تھی۔ خوف کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن شدید الجھن کا شکار تھا۔ وہ حیران تھی کہ چند مہینوں پہلے تک ایک معمولی، سادہ اور غریب سا نظر آنے والا عالیان اچانک اتنی دولت، اتنی طاقت اور اس بھیانک روپ میں کہاں سے آ گیا۔
وہ ان مہینوں میں کہاں تھا اور ان کے پاس یہ سب کیسے آیا؟ مگر اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے زیادہ زہرا کے لیے اب سب سے بڑا خوف وہ اندھیرا مستقبل تھا جس کی طرف عالیان اسے لے جا رہا تھا، ایک ایسا انتقام جو زہرا کی روح تک کو فنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ گاڑی کا سفر ختم ہوا اور عالیان کی سیاہ چمچماتی گاڑی ایک بے انتہا عالیشان اور وسیع و عریض بنگلے کے پورچ میں آ کر رکی۔ بنگلے کا رقبہ، اس کی پرتعیش بناوٹ اور ہر طرف بکھری شاہانی کسی عام انسان کے تصور سے بھی باہر تھی۔ ڈرائیور نے تیزی سے اتر کر عالیان کے لیے دروازہ کھولا۔ عالیان تمکنت کے ساتھ باہر نکلا اور پورچ میں کھڑی ایک ادھیڑ عمر ملازمہ میٹ کو اشارہ کیا۔ میٹ فوراً بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ گاڑی میں ایک لڑکی ہے۔ عالیہ نے بغڑ مڑے سرد لہجے میں حکم دیا، اسے اندر لے کر جاؤ اور اسے پہننے کے لیے کوئی ڈھنگ کے کپڑے دو، کھانا کھلاؤ۔ میٹ نے گاڑی کے اندر جھانکا تو کونے میں سمٹی چادر میں لپٹی اور خوف سے کانپتی زہرا پر اس کی نظریں پڑیں۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور زہرا کا بازو پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ چلو بی بی، اندر چلو۔ زہرا بے بسی اور وحشت کے عالم میں میٹ کے ساتھ بنگلے کے اندر کی طرف چل پڑی، جبکہ عالیہ نے ان کی طرف دیکھے بغیر بنگلے کی پچھلی سمت بنے اپنے پرائیویٹ اور ہائی سیکیورٹی آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا آفس کسی بین الاقوامی بزنس ٹائکون کی دفتر سے کم نہ تھا۔ فرش پر قیمتی قالین، شیشے کی بڑی دیواریں اور ہر چیز میں ایک پروقار، تاریک اور لگژری انداز جھلک رہا تھا۔ عالیہ نے اندر داخل ہوا، کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور ریلیکس چیئر پر جا بیٹھا۔ اس نے میز کی درا سے مہنگی سگریٹ نکالی، سلگائی اور گہری طویل کش لیتے ہوئے چھت کو گھورنے لگا۔ کمرے میں سگریٹ کا دھواں پھیلنے لگا اور اسی دھوئیں کے ساتھ عالیان کے ذہن میں ماضی کی وہ بھیانک یادیں تازہ ہونے لگیں جو اس کی روح کو آری کی طرح چیرتی تھی۔ اس کی بند ہوتی آنکھوں کے سامنے سدرت کی بے جان لاش گھوم گئی۔ پھر اسے زہرا کو غرور سے بھی بھری آنکھیں یاد آئیں جب اس نے سدرا کے جنازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں اس کی بہن کی پاک دامنی پر سوال اٹھائے تھے، اس کے کردار کو داغدار کیا تھا اور محلے والوں کے سامنے انہیں ذلیل و خوار کیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اسی رات اس کی ماں سدرا کی موت اور رسوائی کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک سے اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ایک کے دن میں عالیان سے اس کی پوری کائنات چھین لی گئی۔ تھیاور اس صف کا ذمہ دار وہ مولوی شمس الدین کو سمجھتا تھا۔ یہ یادیں زہر بن کر اس کی رگوں میں دوڑنے لگیں۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو گئیں۔ ایک گرم اور درد میں ڈوبا آنسو اس کی آنکھ سے جھلک کر گال پر آ گرا۔ عالیہ نے بے دردی سے اس آنسو کو جھٹکا اور مزید گہرے اور تیز کش لینے لگا، جیسے دھوئیں کے ذریعے اپنے اندر کی آگ کو بجھانا چاہتا ہو۔ مگر اچانک اس کے ذہن میں ایک سوال گونجا، زہرا جیسی مغرور اور پردے دار لڑکی رادا بھائی کے اڈے تک کیسے پہنچی؟ یہ بات اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور اپنے ایک خاص قابل اعتماد بندے کو کال ملائی۔ ہیلو، عالیان کی آواز میں بلا کی سرد مہری تھی۔ میں جہاں پہلے رہتا تھا اس محلے میں جاؤ، مجھے ایک تفصیل چاہیے کہ میرے جانے کے بعد مولوی شمس الدین کے گھر پر کیا ہوا ہے، زہرا وہاں سے کیسے غائب ہوئی اور وہ رادا بھائی کے اڈے تک کیسے پہنچی۔ مجھے رات تک ساری رپورٹ چاہیے۔ اس نے دوسری طرف سے جواب سنے بغیر فون کاٹا اور میز پر پٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف انتقام کی پیاس تھی۔ سدرا اور اپنی ماں کو کھونے کے بعد جب عالیہ نے وہ محلہ چھوڑا تھا تو ان بھیانک یادوں کے ساتھ جو نام اس کے وجود پر ایک مستقل زخم بن کر نقش چھوڑ گیا تھا وہ صرف زہرا کا تھا۔ شروع میں وہ راتوں کو جا کر زہرا کو ایک نظر دیکھنے اور اس سے ملنے کی مل جانے کی دعا کیا کرتا تھا۔ وہ اس سے بے انتہا شدت سے محبت کرتا تھا، ایک ایسی محبت جو اس کی روح کی حدوں کو چھوتی تھی۔ لیکن جب زہرا نے اس کی بہن پر داغ لگایا اور اس کا پورا گھرانہ بکھر کر رہ گیا تو وہ شدید ترین محبت اتنی بھیانک اور شدید نفرت میں بدل گئی کہ اس کے بعد عالیہ نے خدا کے آگے تڑپ تڑپ کر صرف یہی دعا مانگی تھی کہ زہرا دوبارہ کبھی اس کے سامنے نہ آئے، اس کی زندگی میں کبھی واپس نہ لوٹے۔ پر قدرت کا کھیل بھی عجیب تھا۔ جس چہرے سے وہ دور بھاگنا چاہتا تھا، جس سے شدید چڑ اور نفرت تھی، تقدیر نے اسی زہرا کو لا کر ذلت کے گہرے کنویں سے اٹھا کر دوبارہ عالیان کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ عالیان نے اپنے سر کو جھٹکا دیا جیسے ماضی کے دردناک سایہ کو جھاڑنا چاہتا ہو۔ اسی لمحے کمرے میں لگے ایک بڑے سے برقی آلے سے مخصوص گھنٹی کی آواز گونجی۔
عالیہ نے مڑ کر سامنے دیکھا، دیوار پر لگا ایک بہت بڑا لگژری وال ٹو وال مانیٹر سسٹم روشن ہو چکا تھا۔ اس بڑی اسکرین پر لال اور سبز رنگ کے گراف اور نوٹیفیکیشن کی لکیریں بڑی تیزی سے اوپر نیچے دوڑ رہی تھیں اور بیپ کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ انتہائی جدید اور پیچیدہ سیکیورٹی اور ٹریڈنگ ہب کا سسٹم تھا۔ عالیان کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور تیزی سے اس بڑے سسٹم کے سامنے لگے کی بورڈ پر بیٹھ کر انگلیاں چلانے لگا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی اور مہارت بتا رہی تھی کہ اس نے ان گزرے مہینوں میں خود کو کتنا بدل دیا ہے۔ وہ ابھی سسٹم پر تیز تیز کمانڈرز ٹائپ کر ہی رہا تھا کہ پاس پڑا اس کا فون ایک بار پھر تھر تھرا اٹھا۔ عالیہ نے بغیر دیکھے ایک ہی جھٹکے سے فون کان سے لگایا۔ یہ اسی بندے کی کال تھی جسے اس نے کچھ دیر پہلے مولوی شمس الدین کی تمام تفصیلات اور زہرا کا پورا سراغ نکالنے کے لیے اپنے پرانے محلے بھیجا تھا۔